تربیتی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا موضوع خانقاہ اور تربیت افراد ہے، خانقاہی نظام اور تربیت افراد۔ ایک اعلان کرتا چلوں، اور بہت اہم اعلان آپ تمام ناظرین کے لیے، کراچی میں اور کراچی سے باہر پاکستان بھر میں جہاں جہاں اس نشریات کو اور پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے، 8 جنوری فٹ بال گراؤنڈ لانڈی میں مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو کہ سالانہ ایک ایسا مرکزی الحمدللہ اجتماع ہے کہ جس میں پاکستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سے افراد تشریف لاتے ہیں، علماء، مشائخ، شناخہ حضرات تشریف لاتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہ حضور مرشد ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ اور جانشین سلطان الفقراء حضور سلطان سرکار نقشبندی قادری دامت برکاتہم قدسیہ کا خصوصی خطاب ہوگا، اور علماء اور مشائخ تشریف لائیں گے، ان کے خطابات ہوں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے، خواتین کے لیے علیحدہ سے اہتمام کیا گیا ہے، مرد حضرات اور تمام ہی اپنے احباب کے ساتھ ضرور تشریف لائیں، یہ اعلان ضروری تھا جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اگلی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ میں نے ابتدا میں حضور عرض کیا کہ یہ مرکزی مسجد ہے، مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جناح روڈ کراچی کو یہ مرکزیت کراچی میں حاصل ہے کہ یہاں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے عید کی نماز پڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، عید کی نماز یہاں ادا کی۔ اس اعتبار سے بھی اور دیگر حوالوں کے ساتھ بھی علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب جہاں ایک عالم نبیل فاضل جلیل ہیں، ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں تعلیمات اسلامیہ کا پرچار کرتے ہیں، اس مسجد میں آپ کو انتہائی اہم ذمہ داریاں ماشاءاللہ ملی ہوئی ہیں، اور خطیب و امام ہے یہاں پر ایک ایسے، اور دارالافتاء بھی ماشاءاللہ یہاں پر آپ اس میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آپ کے جو تلامذہ ہیں وہ بھی الحمدللہ دارالافتاء میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کے اس اہم ترین موضوع پر، جو کہ عہد حاضر کا اہم موضوع ہے۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس کے ثمرات ہم دیکھیں گے کہ ARYQ TV نے کتنا بڑا قدم اٹھایا، اور تربیتی نشست کے عنوان سے، خانقاہی نظام اور افراد کی تربیت کے عنوان سے جب یہ پروگرام کیا گیا تو کتنے لوگوں کے ذہن میں جو اشکال تھی وہ دور ہوئی ہوں گی، اور صحیح معنوں میں خانقاہی نظام کا وہ اسٹرکچر سامنے آیا ہوگا، وہ خد و خال سامنے آئے ہوں گے کہ جو واقعتاً ان صوفیہ کے ذریعے اب بھی الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دواما على خیر الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد، فإلى العظيم توسلا بكتابه وبأحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل في القرآن العظيم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ما من صاحب يصحب صلاحية ولو ساعة ليل أو نهار يسأل الله في صحبته هل أدى حق الله أم لا عز وجل، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، ما شاء اللہ، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان محمد سید الکونین والثقلین
والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حامين عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد سب سے پہلے آج میرے لیے انتہائی باعث خوشی کا موقع ہے. یہ موقع باعث خوشی ہے ماشاءاللہ کہ الحمدللہ آج ہم سب کی اس مسجد میں مرکزی جامع مسجد عیدگاہ میں ایک بہت ہی پیاری محترم مبارک شخصیت اللہ 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 سلطان سبحان اللہ الفقراء سبحان اللہ حضور الحاج پیر ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری ماشاءاللہ تشریف لائے. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ اور ظاہر ہے کہ ذرا نوازی ہے ان کی بے شک بے یہاں شک تشریف لائے. بے شک ان کے ساتھ ساتھ جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار صاحب نقشبندی اللہ مجددی قادری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اطال اللہ عمرہما. میں نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل فرمائے, آمین اللہ صحت عافیت کے ساتھ طویل فرمائے, اور ان کے دونوں صاحبزادگان جو یہاں تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے متعلقین ہیں, مریدین ہیں, محبین ہیں. متعلقین, محبین, مریدین, تو محبین میں ہم بھی ہیں. سبحان اللہ تو سبحان ان اللہ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہاں پر آنا ان سب کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ARYQ ٹی وی الحمدللہ اس وقت اس نے یہ موقع فراہم کیا ہے, اور میں آپ سے صحیح کہوں کہ ARYQ ٹی وی نے ہمیشہ معاشرے کی دکھتی نفس پر ہاتھ رکھا ہے کہ معاشرے کو ضرورت کیا ہے. اس وقت حقیقت سے آنکھیں ہم چرا نہیں سکتے, نفرتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں اور محبتوں کی ہوائیں کم سے کم ہو رہی ہیں. اس وقت معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے پر تیار نظر نہیں آتا. دھوکہ دہی, یہ ساری چیزیں عام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نفرتوں کے دور کے باوجود اور جتنی بھی خرافات ہیں ان سب کے باوجود کوئی یہ کہے کہ ہمارے کرنے سے یا کہنے سے کیا ہوگا, تو یاد رکھیں کہ روشنی میں بلب جلایا جائے تو نظر نہیں آتا, لیکن سخت اندھیرا ہو اور ایک چھوٹا سا دیا جلا دیا جائے تو روشنی پھیل جاتی ہے. ہمیں محبتوں کے دیے جلانے ہیں. قبلہ پیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے, اور میں آپ کو عرض کروں کہ کیونکہ میں لگی لپٹی نہیں رکھتا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا. وہ تو استاد کے پاس بھی پڑھتا ہے تو سوالات در سوالات کرتا ہے. مجھے میرے محترم بھائی عامر فیاضی صاحب جو ہمارے کیو ٹی وی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ ملیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب میں یہاں سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا تو میں کوئی وہ بات نہیں کہہ رہا جو ماورائی بات ہو, جو دل میں ہے وہ کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر نہ ہوتا تو میں نہ کہتا, اللہ اللہ اللہ. اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہ کہتا,
میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، تو میرے جیسے ہی میں بغل گیر ہوا تو مجھے عجیب سی سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. ہائے ہائے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، زندہ باد. مجھ سے پہلے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، علامہ صاحب نے فرمایا. اچھا، یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ کوئی اسپیچ نہیں ہے، یہ تعلیمی ایک تربیتی نشست ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کل کا دور بڑا عجیب ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتا ہے. میں دیکھ رہا تھا، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ خانقاہی نظام شریعت کا متوازی نظام ہے، یہ شریعت مطہرہ سے متصادم ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ مساجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، خانقاہ کے بارے میں تو نہیں آیا، تو مساجد ہونی چاہیے، خانقاہیں نہیں ہونی چاہیے. پھر اس نے کہا کہ جو پیسہ، جو مال آپ ان پر خرچ کرتے ہیں خانقاہوں پر، وہ مال آپ مساجد میں خرچ کریں. اور اس طرح اس نے کئی باتیں کر کے خانقاہی نظام کو اپنے تئیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ خانقاہی نظام اگر ضروری نہیں ہے، کیونکہ خانقاہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام سے آباد ہوتی ہے، اگر یہ ضروری نہیں ہے تو رب تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ کہف میں یہ کیوں فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے شخص، تجھے کچھ کہوں تو رب تعالیٰ فرماتا کہ میں کہہ رہا ہوں، اے شخص تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے جو صبح و شام اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا؟ اس کا فرمان اس بات کا متقاضی ہے کہ صالحین کی جو صحبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صحبت ہے، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ جو ہمارے ذکر سے دور ہو چکے ہیں، ان کے پاس نہ جانا. اب خانقاہی نظام پر جو بات کی گئی، اس شخص نے بات کی، تو پہلی بات تو میں یہ کروں کہ خانقاہی نظام شریعت کے نظام سے نہ متصادم ہے، نہ متوازی ہے. یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت. یہ دونوں کوئی الگ الگ اشیاء نہیں، الگ الگ چیزیں نہیں، الگ کلمات ضرور ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. یہ اس سے ہٹ کر بات نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ مساجد ہونی چاہیے اور خانقاہیں نہیں ہونی چاہیے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم جہاں پر تشریف فرما ہوئے، وہاں پر صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. بے شک بے شک بے شک. اس کے ساتھ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا آج بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خانقاہ تھی. بے شک بے شک. اچھا، اس کے علاوہ اولیاء کاملین کو دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں. خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں. جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، آپ کے علم میں ہوگی لیکن تازہ کر رہا ہوں.
ان سب نے پہلے خانقاہیں بنائی ہیں، اس کے بعد مساجد کو آباد کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مساجد اگر ہوتی اور خانقاہیں نہ ہوتی، یہ تربیت گاہیں نہ ہوتی، تم سن لو کہ یہ مساجد میں نمازی کہاں سے آتے ہیں۔ بے شک پہلے خانقاہیں آباد ہوئیں، وہاں پر آنے والوں کی تربیت کی گئی، اور اس کے بعد پھر مساجد کو تعمیر کیا گیا۔ ماشاء اللہ۔ تو جس طرح مساجد ضروری ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے اور آباد رکھنے کے لیے خانقاہی نظام انتہائی ضروری ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یعمر سے مراد فقط تعمیر نہیں، یعمر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے آباد کرنا بھی ہے اور آباد رکھنا بھی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو روز بروز کوئی نہ کوئی اٹھ کر آ کر دین کے بارے میں، ہماری خانقاہوں کے بارے میں کوئی الفاظ کہے، تو میں ایک بات کہتا ہوں، یہ لوگ اس کے علاوہ کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں بات کرتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اچھی بات کرتا ہے تو کان لگائیے، اور بری بات کرتا ہے تو اسے نہ دیکھیں نہ سنیں، اور حال دل سے یہ کہیں کہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اچھا، یہاں پر جہاں خانقاہی نظام کی بات آتی ہے، ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ایک اللہ کا ولی جب ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اپنا آپ مارتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ایک مقام اسے عطا فرماتا ہے نا، پھر وہ آنے والوں کی ایسی خدمت کرتا ہے، ایسی خدمت کرتا ہے، اور آنے والوں پر ایسی نگاہ رکھتا ہے، اور آنے والوں کے فقط ظاہر کو نہیں، اس کے ظاہر اور باطن کو ایسا سنوارتا ہے کہ کوئی اور ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکو انالیسس جسے ہم کہتے ہیں، تجزیات ذہنی، اس پر بڑی اس وقت ترقی ہو چکی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان کی تجزیات ذہنی کی بات آ جائے تو بڑے بڑے ماہرین نفسیات ہیں، وہ انسان کے ذہن کا وہ تجزیہ نہیں کر سکتے جو اللہ والے کر سکتے ہیں۔ ایک فرائڈ مشہور ماہر نفسیات تھا، وہ دن میں کچھ اوقات علاج کیا کرتا تھا، اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاتا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا یہ جو علاج ہے نا وہ امراء کے لیے اور رؤساء کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ غریبوں پر میرا علاج کارگر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود غریب نہیں تھا، کیونکہ اس نے خود مشقتیں نہیں اٹھائی تھیں۔ اب آپ کے پاس بھوکا آئے، کسی ماہر نفسیات کے پاس بھوکا آئے، پیاسا آئے، تو وہ ماہر نفسیات کیا اس کی بھوک کو محسوس کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھوکا نہیں رہا۔ ماہر نفسیات اس کی پیاس کو محسوس کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ خود پیاسا نہیں رہا۔ ماہر نفسیات اس کی مشقتوں کو، تکلیف کو فیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود مشقتوں میں نہیں پڑا۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماہرین نفسیات بھی انسانی نفسیات پر تجربات کرتے رہے، انہیں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جتنا اللہ کے اولیاء انسانی ذہنیت پر کام کرتے ہیں۔ ان کے علمی غرور کا عالم یہ تھا کہ باباؤں کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کسی علمی اشکال میں پھنسے تو کسی نے کہا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ کہا بابا کا علم سے کیا تعلق؟ کہا چلے تو جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ پھر آگے چلے جانا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہاں پر گئے، اور وہاں پر گئے تھے ایک ناقد کی صورت میں، لیکن وہیں پر جا کر اپنا دل ہار بیٹھے اور کہتے ہیں کہ شاہدید ایک بادشاہ کو دیکھا جو سینہ کشا، صافی سینے کے ساتھ، قلب کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے،
اور اس کی روحانی استعداد کا عالم یہ ہے کہ آنے والوں کے دلوں کو اچک لیتا ہے، آنے والوں کے دلوں کو اچک لیتا ہے۔ غریب کی غربت وہ محسوس کرے گا کہ جو خود غربت سے نکل کر غربت سے گزرا ہو، کسی کی تکلیف وہ محسوس کرے گا جو تکلیف سے گزرا ہو۔ اللہ کے اولیاء اسی لیے آنے والا انسان کسی مشکل میں ہو، وہ تمام مشکلات، تمام تکلیفوں سے، تمام مشقتوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا علاج پھر اتنا بھرپور انداز میں کرتے ہیں کہ آنے والا بھوکا ہو تو اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں، آنے والا پیاسا ہو تو اس کی پیاس مٹا دیتے ہیں، آنے والا تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو، پریشانی میں ہو تو اس کی تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ آنے والا اگر روحانیت لینے کے لیے آیا ہے تو اللہ کی عطا سے اسے روحانیت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مجوسی آیا تھا نا، جو بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آیا لیکن اندر سے مجوسی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی، تمہارے نبی کی یہ حدیث، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زنار اتار اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ اور پھر آج دنیا جا رہی ہے سوشل ایوولوشن کی طرف، سماجی ارتقاء کی طرف، آج دنیا جا رہی ہے اسپریچل ایوولوشن کی طرف، روحانی ارتقاء کی طرف۔ میں کہتا ہوں کہ خانقاہی نظام اتنا مضبوط نظام ہے نا، سب سے زیادہ اگر سماجیات کا خیال رکھا جاتا ہے تو خانقاہی نظام میں رکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ روحانی ارتقاء اگر ہو سکتی ہے، روحانی ترقی اگر ہو سکتی ہے تو وہ خانقاہوں میں ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آج مختلف کنٹریز کا ان کے بارے میں آپ پڑھیں، مختلف ممالک کے بارے میں جو ترقی یافتہ ہیں، وہ فوڈ بینک پر بڑا توجہ دے رہے ہیں۔ وہ ایک اسٹور ہوتا ہے، وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی ہوتی ہیں، غریب آ کر وہاں سے لے لیں۔ یہ آج ان کے یہاں تصور آج پایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں یہ تصور خانقاہی نظام میں موجود ہے۔ خانقاہی نظام میں یہ ہوتا ہے نا، آنے والا امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور ایسا نظام کہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، آنے والا امیر ہے، بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے جس کے پاس مال و منصب ہے، وہ آ کر وہاں پر رکھ جاتا ہے، اور لینے والا جو آ رہا ہے وہ کہیں سے بھی آیا، وہ آ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ نہ یہ نہیں پتا کہ آنے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے، یہاں پر کون رکھ کر گیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اور کون لے کر گیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ عام اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے مطابق ہے کہ سب سے اچھا دینا وہ ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہاں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو بات ابھی اختتام کی طرف آ رہی ہے میری، تو مجھے ایک بڑے سمجھدار بندے نے کہا کہ اپنوں میں جب خرابیاں ہوتی ہیں تو ہم ان کو بیان نہیں کرتے، چشم پوشی کرتے ہیں، اور غیروں کی طرف چھوٹی سی غلطی ہو تو فوراً اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنوں کے اندر بھی کہیں خرابیاں آ جائیں تو اسے دیکھنا چاہیے۔ میں اس ضمن میں 2 اصول عرض کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، جو انتہائی ضروری ہے۔ خانقاہی نظام میں شیخ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو قرآن کریم کے حکم کے مطابق بھی ہے کہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول گئے. نمازیں نہیں پڑھتے. نمازیں کہاں پڑھتے ہو؟ وہ نماز مدینے میں ہوتی ہے. نمازیں کہاں پڑھتے ہو؟ ہمارے شیخ تو نماز مکے میں پڑھتے ہیں. کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں. نہیں، کھانا یہاں پر کھاتے ہیں تو کھانا بھی وہیں کھانا چاہیے. نماز ایسی عبادت ہے کہ جو سامنے کرنی چاہیے. یہ تمام چیزیں. روزہ کہاں رکھتے ہیں؟ وہ ہمارے شیخ کا دل کا روزہ ہوتا ہے. نا 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 نا، یہ دل کا روزہ کوئی چیز نہیں ہے. دل کا روزہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ظاہری طور پر روزہ رکھیں گے. تو یاد رکھیں کہ بڑا آسان اصول ہے. جس کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں تو وہاں سے دور ہو جائیں. سمجھ جائیں کہ معاملہ خراب ہے. اور میں ایک اور بات کہوں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار 2 نمبر لوگ آ گئے ہیں، کاپیز آ گئی ہیں. کبھی فرسٹ کاپی کی کاپی بنتے ہوئے دیکھا؟ کبھی سیکنڈ کاپی کی کاپی بنتے ہوئے دیکھا؟ کاپی کس کی بنتی ہے؟ جو برانڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ صوفیہ ایک برانڈ ہے اور 2 نمبروں کو پتا ہے کہ ہم ان کا حلیہ اختیار کریں گے تو کچھ نہ کچھ دنیا مل جائے گی. کچھ نہ کچھ دنیا مل جائے گی اور مل بھی جاتی ہے، لیکن وہ آخرت سے محروم رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو برانڈڈ چیز ہوتی ہے نا، کاپی اس کی بنتی ہے، نقلی چیز کی کاپی نہیں بنتی. ہمارے پاس غوث اعظم ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں اور دیگر اولیاء کاملین ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. تو یاد رکھیں کہ یہاں جہاں برانڈ ہوگی وہاں کاپی بنے گی. لیکن کاپیز سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمیں اجتناب کرنا ہے. تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ٹھیک ہے، تم کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، لیکن اپنے نفسوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنے آپ کو نہ بھولیں. جو شخص خود مشقتیں، ریاضتیں، عبادتیں کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے نا، اللہ والا ہوتا ہے، یاد رکھنا کہ پھر اس کی زبان میں وہ ایک کلمہ کہتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. لوگ آہیں مار مار کے روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، روتے ہیں. وہ شیخ عبد الوہاب 30 سال پڑھ کر آئے تھے، فصیح و بلیغ لہجے میں کلام کیا، گھنٹوں کچھ بھی نہ ہوا. غوث اعظم آئے، بس چند جملے کہے کہ یحییٰ نے میرے لیے انڈے بھونے اور اسے رکھ دیا. بلی آئی، اس نے پنجہ مارا، انڈے گر گئے، ٹوٹ گئے، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، اور سارے جتنا مجمع تھا ہزاروں کی تعداد میں وہ آہیں بھر بھر کے رو رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا. تو انہوں نے کہا نا کہ میں نے گھنٹوں تقریر کی، بڑی فصیحانہ بلیغانہ، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹس سے مس نہیں ہوئے لوگ. آپ نے 2 جملے ایسے ہی کہے، کہا کہ تو اپنے علمی غرور پر تھا اور میں اللہ پر توکل میں تھا. یہ فرق ہے. تو اللہ والا جو ہوتا ہے نا، ورنہ پھر جو بے عمل ہوتے ہیں تو واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں. پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو شیخ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ خود عامل ہو. دوسری بات، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محبوب، اگر آپ ترش مزاج ہوتے نا، یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، چلے جاتے. آپ نرم مزاج ہیں، آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے، اسی لیے لوگ ہجوم در ہجوم آپ کے ساتھ ہیں. تو شیخ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی آئے تو دوست بن کر جائے. اپنا تو اچھا ہی کہتا ہے نا، دشمن بھی آئے تو متاثر ہو کر جائے کہ یار شیخ ہو تو ایسا ہو. بس میں اتنی بات عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ خرافات سے اور جو خرابیاں ہیں اس سے گھبرائیے مت. ہمیں اس سے دور کرنا ہے. اپنے اندر بھی خرابیاں ہیں، ہمیں اپنے اندر سے بھی دور کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشائخ کو، اس خانقاہی نظام کو سلامت رکھے. ہمیں بہت آگے جانا ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ خانقاہی نظام مضبوط ہو جائے نا، مضبوط ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیں کتنا کرم فرماتا ہے. معاشرے میں
محبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، ایمانداری کے علاوہ کچھ نہ ہو، یہ ساری ظلمتیں، یہ سارا بغض و عناد قدورتیں دور ہو جائیں اور محبتوں کا دور دورہ شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ARYQ TV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین، میں نے پہلے ہی کہا کہ ARYQ TV جو ہے نا، حاجی عبدالرؤف صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، میں یہاں ہوتا نہ ہوتا لیکن میں یہ بات کہتا کہ دکھتی نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو سیریز ہے، یہ جو سلسلہ ہے تربیتی نشست کا، یہ رکے گا نہیں، یہ انشاءاللہ کم از کم مہینے میں ایک بار یہاں پر ہوگا، تو آپ کو بھرپور انداز میں شرکت بھی کرنی ہے اور اسے عروج پر بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ اور میں آخر میں حفیظ طائف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک استغاثہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اے نوید مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی برتری یا نبی۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی۔ دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر عدو میرے باہر عدو، ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورت حال ہے دیدنی یا نبی یا نبی۔ رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی۔ زیست کے تپتے صحرا میں شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی۔ اور آخری شعر، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گھری، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی یا نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کی یہ خصوصی نشست، تربیتی نشست جو ہے وہ خانقاہی نظام اور افراد کی تربیت کے عنوان سے پیش کی گئی۔ ARYQ TV میڈیا انڈسٹری کا وہ واحد چینل ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس کا احساس کرتے ہوئے اس خصوصی تربیتی نشست کا اہتمام کیا، اور یہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تربیت کا، اور جاری رہنا چاہیے، اور ARYQ TV الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ آخر میں آج کی انتہائی اہم شخصیت اور ہمارے مخدوم و محترم حضرت مرشد ثانی سرکار انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، جن کے لیے سلطان الفقراء کے جانشین سلطان سرکار نے کیا خوب فرمایا، خدا کے فضل سے سلطان ہم بھی نقش بندی ہیں، خدا کے فضل سے سلطان ہم بھی نقش بندی ہیں، ہمارے سر پہ ہے سایہ فقیر پیر ثانی کا، ہمارے سر پہ ہے سایہ فقیر پیر ثانی کا۔ حضرت اقدس قدوۃ السالکین سلطان الفقراء خواجہ خواجگاں حضور خواجہ پیر الحاج پیر ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ دعا فرمائیں گے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے اور دنیا بھر میں ARYQ TV پر جتنے دیکھنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کریں، کیونکہ ولی کامل کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اور ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج اللہ تعالی جل جلالہ وامن اوالہ واتم برہانہ وعز اسمہ کی توفیق کے ساتھ یہ خانقاہی نظام اور یہ تربیتی نشست بڑی بافیض بابرکت سر انجام ہوئی۔ اس کا آخری وقت ہے، وقت دعا ہے۔ علماء کرام نے، ثنا خوانان مصطفیٰ نے نظم میں اس بارگاہ کی طرف ہدیے پیش کیے دربار رسولی میں، اور علماء حق نے نثر کی صورت میں اپنی حاضری لگائی، اور یہ تذکرہ جو ہو رہا تھا خانقاہی نظام کا، تو میری توجہ میں بس حضور رحمت کائنات کی ذات بسی ہوئی تھی، اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ دین کی روشنی جس رنگ میں بھی آئی ہے، بس اس کا منبع اور اس کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ حضور رحمت کائنات سے یہ فیضان پھیلا ہے، یہ خانقاہیں جو چمکی ہیں یہ سب اسی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ جہاں جہاں پر حضور رحمت کائنات کا فیضان جس نمایاں حیثیت سے پہنچا ہے، وہاں نمایاں طور پر یہ جھلک نظر آئی ہے۔ اور یہ خانقاہی نظام بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی نئی بات ہے، نئی نہیں ہے۔ یہ خانقاہی نظام کا جو اصل فیضان انشراء دین کا جو اعلیٰ مقام ہے یہ ہے، اور یہ اس وقت بھی نمایاں نظر آ رہا تھا جب حضرت عمر فاروق تلوار لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا کہ حضور دنیا سے چل بسے تو اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت ایک شخصیت تھی جن کے سینے میں وہ انوار پہنچے تھے جو خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ آپ نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، ان کو کچھ نہیں کہا، منبر پر تشریف لے گئے، اور منبر پہ بیٹھ کے قرآن کی یہ آیت شروع کی، وما محمد الا رسول، آخر تک یہ آیتیں پڑھی، کچھ نہیں کہا۔ خانقاہوں میں یہی فیض آ رہا ہے، کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس یہ آیتیں پڑھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار میان میں ڈال دی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور ایسے محسوس ہوا جس طرح کہ یہ قرآن ابھی اتر رہا ہے، ابھی اتر رہا ہے۔ خانقاہوں میں یہی سودا، یہی خیرات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت سے سینہ بسنا، قلب در قلب، ہاں جی، یہی شمع
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے منتقل ہوئی تھی یار غار کے سینے میں، یہ منتقل ہوئی خواجہ سلمان فارسی کے سینے میں، پھر باید بوستامی کے سینے میں، یہ ہوتی ہوئی یہی فیضان ہاں جی سرہند شریف میں حضرت مجدد علیہ الثانی کی سینے میں پہنچا، اور پھر یہی فیضان باغدرہ کے پہاڑوں میں ہاں جی خواجہ محمد عبد الرحیم باغدروی کے سینے میں پہنچا، اور یہی فیضان پھر خواجہ محمد اعظم سرکار سالک آباد شریف کے سینے میں پہنچا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے ہاں وہی خیرات ہے جو دربار رسولی کی خیرات ہے، یہ وہی رنگ ہے جو ادھر سے گنبد خضرا سے مواجہ شریف سے صوفی نہ شود صافی تا میں نہ کشد جامے بسیار سور باید تا پختہ شود خامے، صوفی نہ شود صافی، صوفی اس وقت تک صوفی نہیں ہوتا تا میں نہ کشد جامے، وہ جام جو مواجہ شریف سے باہر آ رہا ہے، وہ جام جو مواجہ شریف سے باہر آ رہا ہے، وہ پی نہ لے اس وقت تک وہ صافی صفا نہیں ہوتا، صفا باطن نہیں ہوتا۔ سمجھ لو بخوبی کہ رائے صفا نہیں ملتا ہرگز نبی کے سوا۔ جس خانقاہ میں یہ خیرات نظر آئے وہ خانقاہ ہے۔ میرے حضور سرکار سالک آباد شریف فرمایا کرتے تھے کہ طریقت اور حقیقت کے اصول کے بعد صورت شریعت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جو پیغمبروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت پیر سلطان سرکار وہ ایک شعر حضرت مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ کے وہ بارے میں پڑھا کرتے ہیں، وہ بڑی مجھے اس میں لذت آتی ہے۔ وہ فیضان نبوت کا یعنی وہ کیا جانے مزہ فیضان نبوت دا، اس کے پتہ ہے نبوت نے فیضان دا جس نے چکھیا نہیں حضرت مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ دی دا فیضان جس نے سینے وچ نہیں پہنچیا، اس کے پتہ ہے کہ فیضان نبوت کے ساتھ دے۔ تو میرے دل بندو، ہمیں اللہ خانقاہ کے اس فیضان کے جو اتباع کی رنگ میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگیاں بن جائیں، حضور کی اتباع، حضور کی مزاج کو سمجھ جائے جو کہ سرکار کی مزاج مبارک کیا چاہتا ہے۔ یہ علماء حق جو جس طرح کے پیزا صاحب نے کہا کہ ظاہری تربیت کرتے ہیں، یہ اولیاء جو ہیں یہ باطنی تربیت کرتے ہیں۔ یہ اس فیضان کو تھوڑے سے جملوں میں یعنی بات مختصر کرتے ہیں، اور بڑی بات کا اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ایسا تھوڑا سا جملہ ہوتا ہے، اس میں باہر سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک بندہ پوچھتا ہے حضور مجھے اجازت دی جائے کہ میں دعوت الحق دوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، دعوت الحق دوں۔ آپ نے مختصر فرمایا دیکھنا اپنی طرف دعوت نہ دینا۔ آپ نے فرمایا دیکھنا اپنی طرف دعوت نہ دینا،
تو اس پوچھنے سائل نے کہا حضور یہ اپنی طرف دعوت دینے کا مقصد میں نہیں سمجھا. تو آپ نے فرمایا جب کوئی دوسرا اللہ اللہ کرنے والا، کوئی رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کی محبت میں گم، تمہیں اگر اچھا نہ لگے تو یہ سمجھو کہ تم اپنی طرف دعوت دے رہے ہو. یہ وہ فیضان ہے، یہ وہ نسبت ہے اللہ والوں کے سینوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پھیلائی ہے. یہ حضرات اس روشنی سے بولتے ہیں، بات مختصر کرتے ہیں. اب اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ محبت بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے یہ اللہ والے. سبحان اللہ. مجھے میرے ایک دل بند تھے، خلیفہ تھے پرانے، مولانا عبدالقہار صاحب، ان کے فرزند ارجمند، یہاں کراچی میں بھی وہ کافی رہے. شیخ الحدیث سے تھے مولانا عبدالقہار صاحب. تو سرحد کے کئی احباب یہاں بھی موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں ساتھ. تو وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب اپنی بیعت کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں کس طرح بیعت ہوا حضور اعلیٰ سرکار باغدرہ شریف ثم سالک آباد شریف کا، کس طرح میری بیعت کا جو وجہ بنی وہ کیا تھا. وہ کہا کرتے تھے، میرے والد صاحب بیان کرتے تھے کہ پشاور کا علاقہ ہے، اس کا نواں قلی جگہ ہے، وہاں پر حضور تشریف لے آئے دورہ پر، تبلیغی دورہ پر، جس طرح ابھی فقراء کی آمد ہوئی ہے. تبلیغی دورہ پر آپ تشریف لائے اور اس مسجد میں آپ تشریف فرما تھے. میرا خطاب تھا، میں نے بڑی لمبی تقریر کی اور جس طرح کے مفتی صاحب کہہ رہے تھے، امجدی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح کہ میں نے پورا واعظ جو ہے، پوری تقریر جو ہے وہ خانقاہی نظام کے خلاف کی اور نفی کی اس بات کی، پوری تقریر. اب جب تقریر ختم ہوئی نا تو حضور اعلیٰ سرکار مجلس میں صدارت تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے. تقریر ختم ہوئی تو وہ مولانا کہا کرتے تھے شیخ الحدیث عبدالقہار صاحب کہ حضور اعلیٰ نے میری طرف ایسے دیکھا. تقریر ختم ہوئی، میری طرف ایسے دیکھا اور فرمایا جزاک اللہ. بس وہ جزاک اللہ کیا تھی کہ میرے دل کے اندر گھس گئی، میرے دل کے اندر گھس گئی. میں نے کہا اب کیسے معاملہ بنے. ساتھ ہی قبلہ عالم نے فرما دیا اس میرے مقتدیوں کو ساروں کو کہ مولانا کو کبھی وہاں لے آنا. میں خوش ہو گیا کہ معافی کی امید ہو گئی کہ بات بن گئی. تو وہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے، یہ اس طرح محبتیں بانٹتے ہیں. جزاک اللہ میں دوسرے کو آجی کہاں سے کہاں اس کی. تو وہ کہتے تھے میں پھر سالک آباد شریف پہنچا اور حضور نے مجھے آتے ہی، میرا پتہ نہیں تھا کسی کو، خادمین نے اعلان کر دیا کہ پشاور سے جو شیخ الحدیث عبدالقہار صاحب آئے ہیں حضور ان کو دربار میں یاد کر رہے ہیں. میں حیران ہوا کہ میرا کس نے بتا دیا. خیر میں پہنچا، دربار میں بیٹھا. قبلہ عالم نے وہ جو میں نے تقریر کی تھی، یہ اللہ والے مناظرے نہیں کرنے، ان کا یہ رنگ ہوتا ہے. جو میں نے تقریر کی تھی حضور قبلہ عالم نے دلائل کے ساتھ ہر چیز کو وہ میرے سامنے رکھتے گئے. لیکن میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ میں کہتا تھا کس وقت حضور مجھے موقع دیں اور میں عرض کروں کہ حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں.
جل جلالہ و جل شانہ و جل. تو یہ اللہ والے جو ہیں اس طرح محبتیں بانٹتے ہیں. ایسی بے شمار باتیں ہیں جو بندہ فقیر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے اللہ والوں کی، لیکن چونکہ اس تربیتی نشست کا ایک وقت مقرر ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام ہمیں نصیب فرمائے. ایک دفعہ الحمد شریف 3 بار قل واللہ شریف پڑھیں. مجھے علم میں آیا ہے کہ شاید لنگر شریف بھی موجود ہے، تو اس واسطے فاتحہ شریف پڑھ دیں. ایک دفعہ الحمد شریف 3 بار قل واللہ شریف سارے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھتے بھی جائیں اور ہاتھ بھی اٹھا لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. آپ نے جو کچھ پڑھا میری ملک کر دیں. جو کچھ بھی پڑھا گیا بمائے اس لنگر شریف کے جو بادل محفل کے تقسیم ہوگا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہدیاتاً تحفاتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. ایصال ثواب بروئے پرفتو حضرت اقدس قبلہ عالم غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ، حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ نقشبند بخارا شریف، حضرت امام الاولیاء غوث العظم بغداد شریف، خواجہ خواجگان خواجہ صاحب اجمیر شریف، حضرت شیخ شعب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جمیع ائمہ کرام، حسنین کریمین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما. حاجی عبدالرزاق صاحب وہ پہلے چیئرمین تھے، اللہ آج ان کو بھی اس جہان میں اللہ یہ ثواب پہنچے. یہ تربیتی نشست اور یہ ایسی مجلس کہ جس میں سڑک مدینے تلک ہے، ایسے لگتا ہے رسول اللہ نظر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اور موجودہ چیئرمین جو ہیں ہمارے مخلص فی اللہ حاجی صاحب حاجی عبدالرؤوف صاحب، اللہ ان کو اللہ سلامت رکھ. اللہ یہ ایسی خدمات دین ان سے ہمیشہ ان سے یہ کام اللہ لیتا رہے. تو اللہ زیادہ وقت ملے، اللہ عمر میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے سارے رفقا، ان کی ساری منتظمین روائے کے جتنے بھی منتظمین ہیں، عامر فیاضی صاحب اور یہ مخلص فی اللہ اور یہ سارے رئیس صاحب، یہ سب جتنی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، محبت والے اور پس پردہ وہ ڈپٹی سرانجام دے رہے ہیں. اللہ سب پر اللہ رحم فرما دے. اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ مرحومین کی بخشش فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر رحم فرما. بالخصوص اس موقع پر حضور اعلیٰ غوث الزمان سرکار سالک آباد شریف سرکار باغدرہ شریف کے جتنے خلفاء بالخصوص اس کراچی میں مدفون ہیں، دنیا سے سفر کر کے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرما. اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں خلفاء ہیں مرحومین ہیں محبت والے، اللہ ان کو حضور کی ساری امت پر اللہ رحم فرما. حضور کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط فرما. اس ملک کے تمام اداروں کو مضبوط کر. اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما. اللہ تعالی حاضرین
حاضرین کے جملہ نیک ارادوں کو اللہ پورا فرما. اس ملک کی سرحدوں پر جو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں افواج پاکستان، ان کو بھی اللہ اور مزید برکت عطا فرما. اللہ جملہ شہداء کو، حضور کی ساری امت کے غلام جتنے دنیا سے سفر کر گئے، اللہ علماء فضلاء علماء اللہ سب کے درجات اللہ بلند فرما. نبی علیہ السلام کی ساری امت پر مولا رحم فرما. حرمین شریفین کی طرف جانے کا جو ذریعہ بنے ہمارا کہ ہم وہاں پہنچتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے طواف کرتے ہیں عمرے کی شکل میں، حج کی شکل میں. اے اللہ تیری خدائی میں، تیری بڑائی میں، تیری ذات کا واسطہ تمہیں دیتے ہیں. اللہ تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو رب العالمین ہے اور تیرا محبوب رحمت للعالمین ہے اور محمد رسول اللہ ہے. اللہ حرمین میں ہر وقت برکتیں نازل ہو رہی، ہم ہو نہ ہو، ہم عبادت کرے نہ کرے، وہاں عبادتیں جاری ہیں. وہاں صلاۃ و سلام کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہو رہے ہیں اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. پر مولا ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اللہ عرض گزار ہیں کہ جتنے وائرس بھی ہیں اللہ ان کو ختم فرما دے، اللہ ان کو نیست و نابود زمین میں دفن فرما دے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، حرمین کی طرف ہمارا آسانیوں کے ساتھ پہنچ سکے اور کعبۃ اللہ کے طواف کر سکے اور اپنی گناہوں کی معافیاں مانگ سکے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرما دے. اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما. اللہ دین پر کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما. اے اللہ اپنے بندوں والی صفتیں نصیب کر. اے اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری بے حساب بخشش فرما. اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، کفر کو مغلوب فرما دے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پکا فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. یہ خانقاہی تربیت جو ہوئی اور یہ خانقاہی تربیتی پروگرام جو ہوا، یہ مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لوکال محمد، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور حضور کے قدمین تک پہنچا ہوا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی ترقیاں عطا فرما. اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو اللہ پورا فرما دے. الہی تبت من کل المعاصی بخلاصک الرجال الخلاصی اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یوحظ بالنواسی. شین اللہ چونگدائے مستمن از تو پھیلے خواجگان نقشبند، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے، مستور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی حق نوا کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دربی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے. اور مجھے مشائخ نے یاد کرا دیا کہ یہ عالم بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے درجات بھی اللہ بلند فرما. یہ بھی نقشبندی سلسلے کے شیخ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما. حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.